پر ہوئے ہیں اور یہ دعوے کیے گئے کہ ہم نے جو ایرانی تنصیبات ہیں انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت ایرانی حملے کو دیکھ کر کہ واقعتاً تباہ ہو چکی ہیں؟ دیکھیں یہ ابھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ ابھی ایون رائٹرز نے بھی کہا کہ دیکھنے میں لگ رہا کہ اس کے کوئی امپیکٹ ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایکچول اندر سے کیا ہوا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ امریکنز تو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈسٹرائے کیا ہے، جبکہ ایرانین اس کو مان نہیں رہے ہیں کہ، اور پھر ایک بات پہ اس بات پہ بھی بہت سارے اتفاق کرتے ہیں کہ ایرانی اس کو بھی پہلے سے پتہ چل گیا تھا اسٹرائکس کا، دیر فور جو یورینیم انریچ ہو چکا تھا اس کو ری لوکیٹ کر گئے تھے، سو دیر فور اس حساب سے وہ کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں اس حساب سے ہم دیکھ لیں تو کوئی ایران کو یہ ہے کہ ایران ہو سکتا ہے دوبارہ انریچمنٹ کے لیے تو ٹائم لگے گا، میں بھی 5-10 ایئرز دوبارہ لگیں گے دوبارہ چیزوں کو ریکور کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کوئی ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا، جس پہ آلریڈی ان کی بات چیت 6 راؤنڈز پہلے ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اور باقی یہ تو جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان ایکس پر آیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو امن یک طرفہ لگ رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایران واقع طور پر اس بات سے اب سیٹسفائی ہے کہ اس نے اپنا جو ایک گراش تھا، جو حملے کا ایک جواب تھا، وہ دے دیا ہے؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں کہ اس سے ایران نے اس سے بڑھ کے دیا ہے۔ لاسٹ 2020 میں کچھ سال پہلے جب قاسم سلیمانی کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا تو اس وقت بھی ایران نے عین الاسد بیس جو عراق میں تو اس پہ اسٹرائکس کیے تھے۔ تو اس دفعہ بھی دیکھیں ایک ایران نے ڈفرینٹ لوکیشنز پہ کیے ہیں، تو میرے خیال میں ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی ٹھیک ہے، ان کا ایک رسپانس بھی آ گیا ہے۔ اور دیکھیں ایران نے کسی کی ڈکٹیشن پہ بھی نہیں رہا، تو اوورآل میرا خیال میں ایران بھی چاہے گا کہ پیس اور اسٹیبلٹی ہو، اب ان کی اپنی بھی ریکوری وغیرہ ہو، باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز جتنے بھی ہیں اور گلف کنٹریز وہ بھی چاہیں گے کہ خطے میں پیس اور اسٹیبلٹی ہو۔ اور جو میں نے کہا کہ جس طریقے سے اسرائیل جو ہے اپنے آبجیکٹیوز تو حاصل نہیں کر سکا ہے، لیکن یہ تھا کہ امریکہ کو اس نے یوز کیا، گلف کنٹریز کو پھر اس نے انوالو کرنے کی کوشش کی، لیکن جس طرح اب ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے تو اب آپ کو ابھی یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پیس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں انہوں نے پیس کروایا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی پیس ہو۔ تو میرا خیال میں واٹ ایور از دی کیس ہم اچھی ڈیولپمنٹ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس کا زیادہ نقصان ہوا ہے؟ کیونکہ ایران میں بھی کافی جانیں گئی ہیں اور اسرائیل میں بھی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اور اسرائیل کی جانب سے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ ہم رجیم چینج نہیں کر سکے، اس میں ہمیں ناکامی ہوئی ہے، لیکن ہم نے جو نیوکلیئر پروگرام تھا ایران کا وہ مکمل طور پر بند کر دیا۔ دیکھیں جی، نقصان تو دونوں طرف سے ہوا، لیکن اسرائیل کے جو آبجیکٹیوز تھے میں نے کہا کہ وہ اچیو اس سے ہو نہیں سکے، چاہے وہ خود ڈسٹرائی کرنا چاہ رہا تھا نیوکلیر انسٹالیشن تو وہ تو نہیں کر سکا، رجیم چینج کے بالکل کنسپٹ اس میں ان کے پاس ان کے آبجیکٹیوز میں پولیٹیکل آبجیکٹیوز میں تھا، اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ تو لیکن یہ ہے کہ ٹو سم ایکسٹینٹ ایران کی جو فیسلٹیز ہیں اور جو باقی جو سائٹس تھے اور جو کیجویلٹیز جو ہوئی ہیں وہ ایک نقصان ضرور ایران میں ہوا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران نے جو اسرائیل میں کیا ہے، اور دیکھیں جس طریقے سے ان کے میزائلس وہاں پہ پینیٹریٹ کر گئے تھے، تو وہ بھی میرے خیال میں ایک اسرائیل کے لیے ایک سیٹ بیک ہے، اسرائیل کے لیے ایک سرپرائز تھا کہ جس طریقے سے 7 اکتوبر کو حماس والے سرپرائز اچیو کر گئے تھے، تو اس دفعہ ایران نے بھی ان کے ساتھ وہی حال کیا اور اس سے برا حال کیا، تو اسرائیل کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ اب میرا خیال میں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نتن یاہو کے لیے بھی مشکل وقت آنے والا ہے۔ اچھا، وہ کیسے مشکل وقت آئے گا سر؟